الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت و اہمیت۔ نماز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا ایک عمل ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو شخص نماز نہ پڑھے وہ فاسق و فاجر، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر 92 مقامات پر آیا ہے۔ متعدد مقامات پر اس کا ذکر صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیہ کریمہ میں نماز کا حکم ہے اور ساتھ باجماعت نماز کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ تو سامعین محترم، قرآن پاک کے بعد انسانیت کی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ احادیث میں نماز کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان ہوئی ہے۔ نمازیوں کے لیے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئیں اور بے نمازوں کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاته فان صلحت فقد افلح والجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں پوری اور صحیح ہوئیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نمازیں پوری نہ ہوئیں تو ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ گویا جو نماز قائم کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا تو اسی کا دین محفوظ ہوگا، اسی کا ایمان محفوظ ہوگا۔ جو نماز چھوڑے گا اور اس کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا جو اپنا دین اور ایمان بچانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے اور اسے پورے آداب اور خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مطابق جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک پر بار بار آ رہے تھے وہ الفاظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ فرمایا نماز نماز۔ اور ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ بچوں پر اگرچہ نماز فرض نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو وہ نماز کے عادی بن چکے ہوں اور نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بھی سیکھ چکے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں پیار سے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو۔ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت گھر میں پڑھی جانے والی نمازوں سے بہت زیادہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
تو یعنی عورت جتنی چھپ کر اور باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اس کے لیے اتنا بہتر ہے۔ جمعہ یا دیگر اجتماعات میں خواتین مساجد میں جائیں تو وہاں بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ تو آخر میں نماز کے فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو نماز کے فوائد کے بیان میں بہت ہی جامع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نماز کے چند اور دینی اور دنیاوی فوائد کچھ اس طرح ہیں۔ نماز طہارت و پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے۔ نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز کی وجہ سے صبح جلد اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ نماز کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز قبر کے اندھیروں میں چراغ کا کام دے گی۔ نماز دل کو سکون اور جسم کو تازگی دیتی ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے معاشرے میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور نمازی کے لیے منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب آسان ہو جاتے ہیں۔ نماز دوزخ اور نمازی کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ تو نماز بندے کو پل صراط سے پار کرائے گی اور جنت میں پہنچا دے گی۔ تو سامعین محترم، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور عظمت و فضیلت بیان کی ہے، تو اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم آج سے عہد کریں گے کہ آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے اور اس طریقے پر نماز ادا کریں گے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔